بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ غازی علم الدین کا قصہ تاریخ اسلام کے عظیم اور غیرت مند کرداروں میں سے ایک ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ قصہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے عشق کے رسول کی ایک روشن پہلو کو بیان کرتا ہے۔ یہاں غازی علم الدین شہید کے بارے میں ایک مختصر خاکہ پیش کیا جاتا ہے، جو ان کی زندگی، واقعہ، مقدمہ شہادت اور ان کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ غازی علم الدین شہید 1908 میں لاہور برطانوی ہندوستان میں ایک متوسط مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بڑھئی کارپینٹر کے پیشے سے وابستہ تھے اور ان کا خاندان مذہبی اقدار کا پابند تھا۔ علم الدین بچپن سے ہی ایک محب وطن اور مذہب سے لگاؤ رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان کے اندر اسلامی اصولوں کا ایک گہرا احترام موجود تھا۔ 1920 کی دہائی میں برطانوی ہندوستان میں حالات کافی پیچیدہ اور انتشار آمیز تھے۔ اس دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مذہبی تنازعات بڑھتے جا رہے تھے۔ 1927 میں راجپال نامی ایک ہندو ناشر نے لاہور سے ایک گستاخانہ کتاب شائع کی، جس کا نام رنگیلا رسول تھا۔ اس کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو شدید مجروح کرنے والی تھی۔ معزز سامعین، جب یہ کتاب شائع ہوئی تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی لگانے اور راجپال کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے پرامن احتجاج بھی کیے گئے اور قانونی کارروائیوں کے ذریعے اس کتاب کو روکنے کی کوششیں کی گئیں، تاہم برطانوی حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور قانونی طریقوں سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ علم الدین شہید کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کی بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قانونی راستوں سے کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے خود راجپال کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 6 اپریل 1929 کو علم الدین نے راجپال کے دفتر میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ ان کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے ایک تحریک اور غیرت ایمانی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ راجپال کے قتل کے بعد علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ لاہور کی عدالت میں یہ مقدمہ چلایا گیا، جہاں مشہور وکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا مقدمہ لڑا۔ جناح نے ان کی بھرپور حمایت کی اور اپنی قانونی مہارت کے ذریعے ان کے دفاع میں دلائل پیش کیے، لیکن برطانوی عدالت نے تمام دلائل کو مسترد کر دیا اور علم الدین کو سزائے موت سنائی گئی۔ علم الدین کو 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے جنازے میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال نے ان کے جنازے کو کندھا دیا اور انہیں غازی اور شہید کے لقب سے نوازا۔ علم الدین شہید کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا اور ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی قبر لاہور میں موجود ہے اور ہر سال ان کے عرس پر لوگ ان کے یاد میں دعائیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مسلمانوں کے عشق رسول کے ایک عظیم ترین مظاہرے میں سے ایک ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشہرہ ہے۔ غازی علم الدین شہید کی داستان آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ہے اور یہ واقعہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان دینے والوں کی تاریخ میں ایک الگ مقام ہے۔ ان کا نام عشق رسول کے نام لواؤں کی فہرست میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا رہے گا۔ غازی علم الدین شہید کی زندگی، ان کے کارنامے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کا کردار مسلمانوں کے لیے عشق و وفا کی اعلیٰ مثال ہے۔ مزید تفصیل سے ان کے بارے میں لکھنے کا مقصد اس عظیم قربانی کی گہرائی کو سمجھنا ہے جو علم الدین شہید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عزت کے تحفظ میں پیش کی۔ معزز سامعین، برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں ان کی تہذیب و ثقافت، معاشرت اور مذہبی آزادی کو کئی مراحل میں خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔
معزز سامعین، 1920 کی دہائی میں ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں عروج پر تھیں، لیکن ساتھ ہی مذہبی تنازعات بھی بڑھ رہے تھے۔ برطانوی حکومت کے دور میں ایسے قوانین بنائے گئے جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے اور انہیں اپنے حقوق سے محروم کرتے۔ ایسے حالات میں ایک کتاب کی اشاعت جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی ہو، مسلمانوں کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ راجپال نے رگیلہ رسول نامی کتاب شائع کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد شامل تھا۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ آور ہونا تھا، اور یہ قدم ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ لگتا تھا۔ اس گستاخانہ حرکت نے برصغیر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ کئی مسلم رہنما اور جماعتوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب پر فوری پابندی لگائی جائے اور ناشر راجپال کو سزا دی جائے، لیکن انگریزی حکومت نے اس مطالبے کو نظر انداز کیا اور راجپال کو کھلی چھٹی دی۔ اس پر مسلمانوں میں مایوسی اور غصہ پیدا ہوا۔ ایسی صورتحال میں کچھ غیرت مند مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ غازی علم الدین شہید نے بھی اس جذبے اور غیرت کے تحت اس گستاخی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گستاخ کو سزا دے۔ 6 اپریل 1929 کو علم الدین شہید نے راجپال کے دفتر میں جا کر اس کا قتل کر دیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ اقدام تھا جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نئی امید اور ایمان کی لہر دوڑا دی۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور لوگ علم الدین شہید کی تعریف کرنے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ علم الدین شہید کی گرفتاری کے بعد ان پر قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس مقدمے کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش سمجھا گیا، کیونکہ یہ برطانوی عدالت میں ہو رہا تھا، جہاں سے انصاف کی توقع مشکل تھی۔ مسلمان رہنماؤں اور وکلاء نے کوشش کی کہ علم الدین کو قانونی طریقے سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی مقدمے کی پیروی کے لیے لاہور بلایا گیا۔ قائد اعظم نے علم الدین شہید کے حق میں دلائل دیے اور بتایا کہ ان کا عمل جذبہ ایمانی اور عشق رسول کا مظہر ہے، لیکن برطانوی عدالت نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور علم الدین شہید کو سزائے موت سنائی گئی۔ علم الدین شہید کی سزا سن کر مسلمانوں میں بے چینی اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر علامہ محمد اقبال نے ان کے متعلق یہ کہا کہ ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو ایک کم پڑھا لکھا بڑھئی کر گیا۔ ان الفاظ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انہیں اپنے ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کی ترغیب دی۔ اقبال نے علم الدین شہید کی جدوجہد کو مسلمانوں کے لیے ایک مثال قرار دیا اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ 31 اکتوبر 1929 کو علم الدین کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ ان کا جنازہ لاہور میں لایا گیا، جہاں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال اور دیگر علماء اور مشائخ نے ان کے جنازے کو کندھا دیا اور ان کی تدفین میں شامل ہوئے۔ علم الدین شہید کی شہادت نے مسلمانوں کے جذبات کو ایک نیا رخ دیا۔ اس واقعے نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، علم الدین کی قربانی نے مسلمانوں کو دین کی اہمیت اور حرمت رسول کا سبق دیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے حقوق اور آزادی کی جدوجہد میں تیزی لائی۔ آج بھی لاہور میں ان کی قبر کو ایک زیارتگاہ سمجھا جاتا ہے اور ہر سال ان کے یوم شہادت پر خصوصی دعائیں اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور شہادت کا قصہ نئی نسل کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور عشق رسول کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ معزز سامعین، غازی علم الدین شہید کا کردار ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جب عشق رسول دل میں موجزن ہو تو انسان ہر ظلم و ستم اور رکاوٹ کا سامنا کر سکتا ہے۔ ان کی قربانی آج بھی مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔
اور اس کے لیے ہر قربانی دینا قابل فخر ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ ایک عظیم الشان درس ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عشق رسول ہے، اور اگر اس عشق کی توہین کی جائے تو اس کا جواب ہر عاشق رسول اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دے گا۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔